السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ بات ماننی ہی پڑے گی کہ ستارہ میں ٹیلنٹ ہے، اور واقعی میں ٹیلنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے آڈینس کو، سبسکرائبرز کو، ویورز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہیں، واپس متوجہ کر لیتی ہیں۔ ویسے تو میں ان کی مانتی ہوں اس بات کو ہی کہ وہ ولاگنگ بڑی اچھی کرتی ہیں، کوکنگ کرتی ہیں، میک اپ کی ان کے اندر ہے، اور اب نیا بزنس کر رہی ہیں۔ لازمی بات ہے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن عوام کو کس طریقے سے اپنی طرف لانا ہے وہ ان کو آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وہ جس طریقے سے عوام کو اپنی طرف لاتی ہے، کبھی بھی ایک آدھ بار میں کہوں گی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو غلطیوں کی وجہ سے لوگ ان پر باتیں کرتے ہیں۔ باقی تو انہوں نے بہت صفائی سے کام کیا ہے، یا کہنا چاہیے کہ ان کے ریلیٹیو نے کیا، لیکن کچھ بھی کہو، یہ لگتا ہے کہ ستارہ کے اوپر ہی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ انہوں نے بہت صفائی سے کام کیا، دوسروں پہ ہی سارے مدعے آئے۔ کبھی ستارہ کے چینل سے یہ نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی کنٹروورسی کی ہے، غلط قسم کی صاف ستھری ولاگنگ ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف سے جا رہے ہیں، وہ فوراً کوئی ایسا مدعا، ایسی چیز کر دیتی ہیں کہ لوگ واپس پلٹ آتے ہیں۔ ان کے 2.5-3 لاکھ یا 4 لاکھ جتنے بھی، یا ہم 5 رکھ لیتے ہیں، جو کہ ریگولر یا وقفے سے ان کی ویڈیوز، ان کے ولاگز دیکھتے ہیں، وہ واپس پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ اور شاید کہ میں سمجھتی ہوں جو نہیں بھی آتے ان کو بھی ستارہ کبھی کبھار تو اپنی طرف ضرور ہی متوجہ کر لیتی ہوں گی، کیونکہ یہ ان کی ٹیلنٹ ہے۔ اب ستارہ کا ولاگ جیسے ہی نیچے گیا، ستارہ نے اپنا ایک پن کر دیا، ایک پوائنٹ دے دیا جو آڈینس کو اٹریکٹ کرتا تھا۔ اس وقت بھی ایسے ہی ہو رہا تھا، ستارہ بھی ٹرپ پر جا رہی تھی، یہ بھی ایک اچانک سے مدعا اٹھایا تھا ستارہ نے، اس پر بھی لوگ واپس پلٹے اور ستارہ کو دیکھنے لگے، لیکن لوگ حیران بھی تھے، اور طرح طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ اسکولنگ ہے اور فلاں ہے، اور ستارہ کیوں جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے۔ میں نے بھی کہا کہ آخر اس سال میں 2 دفعہ انٹرنیشنل ٹرپ کیسے ہی کوئی کر سکتا ہے، کسی نے ضرور اسپانسر کیا ہے، اس طرح کی باتیں ہر شخص اپنی لگا رہا تھا پریڈکشن، کوئی سعودیہ بھیج رہا ہے تو کوئی کہاں کوئی کہاں۔ ابھی بھی ستارہ نے اس بات کو ریویل نہیں کیا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، لیکن بہت حیران کن حد تک معاملات بدل دیے، جذبات بدل دیے، اور لوگوں کے خیالات بدل دیے۔ ستارہ فیملی کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں، ستارہ نے شبانہ کو بلایا اور اس کے بیٹا بیٹی جو بھی ہیں ان کو بلایا۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا گھر ان پر چھوڑ کر جا رہی ہیں، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ساجد صاحب بھی گھر میں رہیں گے اور دونوں بچیاں بھی گھر میں رہیں گی، یعنی صرف جا رہے ہیں ستارہ اور مصطفیٰ۔ گڈ بائے ایموشنل کیا گیا، بہنوں کو گلے لگائے گا، یقیناً ہفتہ 10 دن کا تو کام ہوگا ہی، اس سے جلدی ستارہ کیسے آ سکتی ہیں؟ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ میں تو حیران ہی ہو گئی، کیونکہ میں اتنی اندر کیسے جا سکتی ہوں کسی کے بھی۔ لوگ جو بہت زیادہ انوالو بھی ہوں گے وہ بھی نہیں جان پائے ہوں گے، کیونکہ میں نے کہا نا، ستارہ کو یہ گر آتا ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ستارہ کے ریلیٹیوز اتنا ہی بولتے ہیں۔ یہی بات اب میں سمجھنے لگ گئی ہوں کہ کیوں ستارہ بی کو نہیں چھوڑتی ہیں، یا کسی بھی ریلیٹیو کو نہیں چھوڑتی ہیں، کیونکہ اندر سے ستارہ اور ریلیٹیو سب ایک ساتھ ہیں، ہم سب ساتھ ہیں۔ وہ جو ایک فلم تھی نا، اسی طریقے کا ہے یہ کہ سب ساتھ ہیں، اور جو بھی کوئی اپنا تھمبنیل لگاتا ہے یا اپنی ولاگ میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا ہے جتنی اسکرپٹ کے حساب سے اس کو اجازت ہوتی ہے، اسے آگے پیچھے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، ستارہ نے بتا بھی دیا تھا کہ کو کیا ہم کہاں جا رہے ہیں، عرفان آپ کو ہی بتایا تھا، اور دیگر شبانہ صاحب کو، رحمان ادھر رہی تھا، اس کو تو اس پتہ ہوگی، سب پتہ ہے کہ ستارہ کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، اور ستارہ ہی جا رہی ہے اور مصطفیٰ جا رہے ہیں، یہ تو اس کو نہیں پاؤ، لیکن انہیں بتایا، انہیں کچھ نہیں کیا، لیکن ہم بجائے ستارہ کے ریلیٹیو پر باتیں ہیں کہ وہ عالم لوگ اور ساتھ غدار کر رہے ہیں، نہیں جیسا یہ ستارہ کے ساتھ لوگ تبھی پتہ ہے، اور اس کے بارے میں ہی جاتی ہے کہ اگر ستارہ کے کریں گے اور اس کے خلاف نہیں بات کریں گے، نہیں دیں گے، نہ ستارہ نہ ہوگا یا ہمیں اجازت دی ہوگی، تو تبھی تو ہمارا ولاگ چلے گا، تبھی تو ہمیں لوگ دیکھنے آئیں گے، ہمارا چینل گرو کرے گا۔ ہمیں ستارہ سے جوڑا لینا ہے، اس سے شارٹ آؤٹ بھی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ وہ ہماری استاد ہے، اسی نے ہمیں چینلز بنا کے دیے ہیں۔ یہ بات یقینی اب کہی جا سکتی ہے کہ ستارہ کے تمام ریلیٹیو ستارہ کے ساتھ ہی ہیں۔ سو دیکھیے، کسی نے بھی اپنا کسی قسم کا بتانا گوارا نہیں کیا، ابھی تک نہیں پتہ ہے، سسپینس ہی سسپینس ہے،
کچھ بھی نہیں کھلا ہوا ہے. بالکل یہ ہے کہ جو تارا کی وہ ہے. اور تک میں بتائیے کہ کٹ جائیں اور کیوں جائیں, اب لگائیں اور کیا اندر کب آئے. بات یہ کہ جو بھی اندر کی خبر ہے نا وہ بھی اتنی حد تک جیتی ہے اور سچتا ہے کہ ستارہ سے جب لے دوں یا پھر اتنے میں تارا کو کچھ نہیں ہوگا بات کرا اور ستارہ کی اسکرپٹ میں کی جاتے ہیں. سو یہ سمجھتی ہوں کہ اب تک صورت میں جو سب پوری فیملی ساتھ ہے اس کے حساب سے کچھ بھی نہیں کھل پایا ہے میرے تھی. باقی جو لوگ اپنی اپنی پریڈکشن کریں گے وہ جانے ان کا کام. لیکن بہرحال ستارہ ٹرین سے ہو گئی روانہ. بچیوں کو اور گھر کو حوالے کیا شبانہ کے بھی اور ساجد صاحب کے بھی اور بچوں کے بھی کہ تم سب دیکھ بھال کرنا. آیت چھوٹی ہے اور روئے گی, وہ لازمی بات ہے. ایک دن نہیں روئے گی, 2 دن نہیں روئے گی, پورے ہفتہ 10 دن یا 15 دن کا جب پلان ہوگا تو پھر تو ضروری روئے گی نا. آیت چھوٹی سی بچی ہے, وہ کتنا صبر کر سکے گی. تو لہٰذا ساجد صاحب کو بھی بار بار ذمہ داری دی گئی اور ادھر ساجد صاحب بھی پریشان تھے. اور جیسے کہ بھی اپنے ولاگ میں بتا رہے تھے کہ وہاں پر کسی کا مت لینا, کسی کا بیگ اور کسی کی چیز اور کسی کا یہ کسی کا وہ. تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ پہلی مرتبہ تھوڑی جا رہے ہیں ستارہ اور ساجد صاحب کے, کوئی اتنا بڑا ان کو بتایا جا رہا ہے جب ساجد صاحب ساتھ ساتھ ہیں تو کیوں. لیکن اب آج کے ولاگ میں یہ بات کھل گئی کہ بات تو یہ ہے نا کہ ساجد صاحب گھر کا بڑا جان ہی ہے اور ستارہ جا رہی ہیں, وہ بڑی ہیں. مصطفیٰ چاہے کہ مرد ہو, بلازمت ہے مرد ہی ہے, لڑکا ٹین ایجر تو وہ, لیکن بہرحال نہ تجربے کار اور بچہ ہی کہلائے گا. سو ستارہ جو ہے وہ ہی بڑی ہوں گی اور ان کو سمجھانا جو چاہ رہے تھے کہ اپنے بھی آنی ہے تو بالکل صحیح سمجھا رہے ہیں کہ جب لڑکا دیکھیں گے, ایک ساتھ لڑکا کم عمر دیکھیں گے تو کوئی بھی نا غلط قسم کا لوگ غلط قسم کا اپنا فائدے اٹھا سکتے ہیں اور پھر غلطیاں ہو سکتی ہیں بندے سے اور پھر مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں. ایک بندہ پرائے دیس میں اللہ نہ کرے کوئی مصیبت اٹھائے. تو اسی لیے سب سمجھا رہے تھے اور ستارہ اور سب بچے نے بھی سب کچھ اچھے سے سمجھا تھا. تو یہاں پر یہ صورتحال ہے. اور پھر ستارہ نے برتھ ڈے میں بچیوں کو بھیج کر ساجد صاحب چھوڑنے گئے اور پھر ان لوگ کو لے کر وہ ایئرپورٹ نہیں بلکہ ٹرین کے سفر سے گئی. اب یہ بات بھی میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں. دیکھتے ہیں اگلے ولاگ میں کس طرف کہاں سے یہ پنچھی دونوں اڑتے ہیں. بہرحال ستارہ ٹرین میں سوار ہو گئی ہیں. آج کے ولاگ میں مصطفیٰ ان کے ساتھ ہیں اور وہاں پر بزنس کلاس میں ہیں. وہ وہاں پر کسی اور نہ آ جائے. ستارہ نے ڈور بند نہیں کیا تھا, لوگ بار بار آ رہے تھے خریداری کے لیے, لازمی آتے ہیں, ان کا تو کام ہے بیچنا, وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی ہے کہ راستے میں ایک ینگ خوبصورت عورت اور ایک ینگ بچہ, وہ چھوٹا جو بھی بچہ ہے بچہ ہی کھلائے گا تو وہ اس کو غلط قسم کے بھی آ سکتے ہیں اور کچھ کھلا پلا بھی سکتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں نشے والی. تو لہٰذا ستارہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں کیا کہوں کہ وہ خود ہی خیال کر رہی ہوں گی. ان کے ہسبینڈ نے بھی کافی سمجھا بجھا کے بھیجا ہوگا, باقی لوگوں نے بھی. تو ستارہ بہرحال یہاں تک کی یہ کہانی ہے ستارہ کی. اگلے ولاگ میں اب پتہ چلے گا. ستارہ کا ولاگ ہفتے کو ستارہ نے کہا تھا میں نکلوں گی تو آ جانا چاہیے تھا سنڈے کو, لیکن نہیں آیا ان کا ولاگ اور اب منڈے کو آیا ہے. یعنی کہ 2 دن کا گیپ ہوا کرے گا. 1 دن کا تو پرانا ہوتا ہی ہے ولاگ. جیسا کہ ہفتے کو بنایا گیا تو وہ جمعے کو بنایا گیا تو ہفتے کو آتا ہے اور ہفتے کو بنایا گیا تو اتوار کو آتا ہے. تو ہفتے والا اتوار کو نہیں آیا, پیر کو آیا. تو یعنی کہ اب اتوار والا جو آئے گا سنڈے والا ولاگ وہ منگل کو آئے گا, ٹیوزڈے کو. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب 2 دن پرانے ولاگز دیکھنے کو ملیں گے اور یہ سسپینس رکھا ہے ستارہ نے. باقی ریلیٹیو کو میں جیسا کہ کہا سب کو پتہ ہے, سب ساتھ ساتھ ہیں. ہم لوگ کو نہیں پتا آڈینس کو کہ کہاں جا رہی ہے سواری. اور اس طریقے سے ستارہ کا سفر اسٹارٹ ہوا ہے. اب اپنی اپنی پریڈکشن لگائی جائے گی اور میں بھی لگاؤں گی. لازمی ہے میرا کام ریئیکشن دینا ہے اور آئیڈیاز بھی دوں گی. تو یہ میں سوچ رہی ہوں کہ جیسا کہ ستارہ ساجد صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بچے کو ہم باہر بھیجیں گے پڑھنے کے لیے, باہر بھیجیں گے. اور یہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کیوں نہیں پڑھا رہی ہو, لیکن بچہ اکیڈمی جا رہا تھا, یقیناً کسی چیز کی تیاری تو وہ کر ہی رہا ہوگا. آن لائن جو بھی اس نے اپنے چیزیں دی ہوں گی, اپنے کاغذات وغیرہ دیے گئے ہوں گے, پراپر پیپر اور ٹیسٹ جو یہاں سے ہوگا آن لائن, وہ بچہ یقیناً دے چکا ہوگا. اس میں وہ یقیناً کلیئر ہو چکا ہوگا. لیکن کچھ فزیکلی طور پہ بھی جانا ہوتا ہے اور وہاں جا کر کے اور دیگر ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں.
माशाल्लाह से अल्लाह ने सितारा को बहुत पैसा दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो वो अपने इस पैसों को इस्तेमाल में सही ला रही है। बहुत से हम जैसे लोग जो हैं, हमारे टैलेंटेड बच्चे माशाल्लाह से टॉप करते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास इतना नहीं है, मतलब माल नहीं है, इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो जाकर बाहर भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और वहाँ पर जाके आला तालीम लेना चाहते हैं, लेकिन चूँकि हमारे माली हालात इजाज़त नहीं दे रहे होते, तो वो फिर यहीं पर अपनी कंट्री में ही कोशिश करते हैं। रुकते तो कहीं पे भी नहीं है, ज़िंदगी तो रुकती नहीं है कहीं पर भी, अपने अपने तौर पे कोशिश मेहनत तो चलती ही रहती है, लेकिन एक ख्वाब होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सितारा को दिया है। तो वो अगर ये बात सही है, मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ कि वो पढ़ाई के चक्कर में है और वहाँ जाके बकिया टेस्ट वगैरह होंगे, जो फिज़िकली होंगे, जो रिटिन में होंगे, जो जिस्मानी तौर पे जो भी कुछ होंगे वहाँ पर वो होंगे, उसके लिए जा रहे हैं माँ बेटा। तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एक तालीमी मैदान में जब कोई आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। हदीस भी है कि इल्म हासिल करो, चाहे कि तुम्हें चीन जाना पड़े, तो लाज़िम बात है चीन जाने के लिए उनके पास अगर के है इतना कुछ और इतना अफोर्ड कर सकते हैं। यानी चीन को मैं एक बात कह रही हूँ, जिस भी कंट्री में वो जा रहे हैं अफोर्ड कर सकती हैं, तो ज़रूर गुड लक सितारा यासीन एंड मुस्तफ़ा साजिद और हमारा बच्चा यानी मुस्तफ़ा, आपको गुड लक। तो मैं बहुत दुआ गो हूँ और बहुत खुशी फ़ील कर रही हूँ अगर यही बात है तो, और ज़्यादा यही इम्कान लग रहा है। बाकी देखते हैं किस तरीक़े से सितारा दोबारा से कहीं जज्बात बदल देती हैं और ख़यालात बदल देती हैं, ये तो सितारा के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन बहरहाल अगर यही सब कुछ है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये है कि अपने बच्चों पे जो वक्त है, जो पैसा है, जो अल्लाह ने दिया और अल्लाह ही देता है, किसी की कोई मजाल नहीं है। याद रखें, हर शख्स की कोई मजाल नहीं है। और दूसरी बात, कोई पैसा नहीं है वो भी रंजीदा ना हो, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी में रज़ामंदी होनी चाहिए और अल्लाह दे रहा है उसको भी इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ही अल्लाह की रज़ा और उसकी रज़ामंदी है, तो उसको भी नहीं इतराना चाहिए। ना गरीब को, बेबस को उम्मीद छोड़नी चाहिए और ना अमीर को और जिनके पास बहुत कुछ है उनको इतराना चाहिए और गुरूर करना चाहिए, बल्कि सबको ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने अपने दायरे में, अपने अपने इख्तियारात में, अपनी अपनी अल्लाह की अता करदा में चीज़ों में लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पर इल्म के मामले में ना कोताही नहीं करनी चाहिए। इल्म जो है माँ के पेट से लेकर कब्र की यानी लहद की मिट्टी तक जारी रहता है, कभी भी इल्म हासिल करना रुक नहीं सकता है। ना मर्द, ना औरत, ना बुढ़ा, ना बुढ़ी, बचपन से लेकर इल्म जो चलता है वो चलता ही रहता है। और इल्म ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं है। अगर कोई है कि इल्म बस हमारा हासिल कर ले तो समझ ले उसने कुछ भी नहीं हासिल किया। इल्म तो चलता रहता है, हर चीज़ का अपना अपना इल्म होता है और हर एक इल्म में हम पे तालिबे इल्म रहते हैं। तो इस वक्त मुझे एजुकेशन की आदत तो बहुत खुश हो रही है ज़्यादा, और मैं इस आदत बहुत खुश हूँ इस वक्त। ये बात है क्योंकि जो चीज़ ना हर एक खाए घूम फिरे करने की, लेकिन जो इल्म के बारे में आगे कोई तो मुझे वो सबसे अच्छा लगा। तो ये कि सितारा यासीन निकल पड़ी है, बाकी रिलेटिव्स बिल्कुल चुप्पी है इस मामले में। खैर ज़रा थोड़ा सा नज़र मैं डाल देती हूँ रमज़ान की तरफ भी, कि रमज़ान की वीडियो मेरी नज़र से गुजर गई और रमज़ान साहब जो थे वो अपने घर में पहुँचे हुए थे और मिठाई का डब्बा उठाए हुए थे और कह रहे थे कि और चंद आए, उसमें शिव साहब का भी एक बच्चा, देखो बच्चों मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। किसी ने कहा देग नहीं लाया हूँ। फिर वो आई थी और वो उन्होंने बिल्ला पढ़ के मिट्टी दी और उस बाद उन्होंने पहुँचा हूँ पता लगे एक बने सही शर्दी की क्या आ गई। तो ये सितारा की अल्लाह की रहमत और यही सितारा रहमत के नाम से जुड़ा है। देखिए से की कि चैनल पर और चैनल सब्सक्राइब भी मोटाइज गया। देखिए आज भी इन भी हम सालों से मेरे पास नहीं आए, कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है। ये अल्लाह की मर्ज़ी से, और नहीं मिला तो क्या हुआ, नहीं मिला, इसमें कौन से रोने की और रंजीदा होने की बात है। अल्लाह की मर्ज़ी है ये, कहाँ से जहाँ से आपको अल्लाह ने
لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو رزق روزی ملے گی، وہیں سے ہی ملے گا، اور ملتا ہے اللہ کا رضا سے، جتنا بھی ملتا ہے ہمارے لیے عزت سے مل رہا ہے، یہی بڑی بات ہے۔ خیر بات تھی ایسے ہی کہہ دی تو یہ کہ ہو گیا، لیکن ان لوگ کے پاس ٹرکیں بھی بہت ہیں جو کہ ہم عام جیسے لوگ ہیں نا، ہم لوگ نہیں لگاتے اور نہ لگانا چاہتے ہیں، نہ لگا سکتے ہیں، نہ نیچر ہے نہ کچھ ہے۔ لیکن ان لوگ کو چونکہ ان کے تو جدی پشتی اس طریقہ کار کو آ رہے ہیں نا، یہ مانگ تانگ کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو ان کو ٹرک اور آتی ہیں، طریقہ کار آتے ہیں۔ تو ابھی بھی انہوں نے بھی اس طریقے کا شروع کیا فنڈنگ کا، یعنی یہ وہی بات کی، آپ کو یاد ہوگا غلام صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں جو ہوں اپنی پہلی انکم جو ہے غریبوں کو دے دوں گا اور فلاں کو دے دوں گا، پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی پہلی انکم کب آئی اور وہ کہاں کہاں گئی بھی کہ نہیں گئی، وہ تو اپنا ہی رونا روتے رہے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہی گیم کھیلا ہے، رمضان صاحب نے بھی، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنے فلانے کو اپنے ڈلوایا راشن اور میں لوگوں کی یہ کروں گا مدد اور یہ وہ۔ ارے کوئی ننگا کیا نہائے گا اور کیا نچوڑے گا، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ لیکن بات تو وہی ہے نا دوستو کہ فنڈ کس طرح لیے جائے، بیچارے عوام نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہی ان کے لیے یہ راستے آسان کر دیے ہیں کہ تم جس طرف جانا چاہتے ہو جاؤ، اگر تم حلال اور حرام مکس کر کے کھانا چاہتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے، اور تم دوسرے غریبوں کے حق کھانا مار کے کھانا چاہتے ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو اللہ نے بھی کھول دیے راستے، تو بہت سے ایسے دلوں کے، نرم دلوں کے جو پہلے ہی رمضان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ رمضان کو فنڈز دیں گے، رمضان کو پیسہ دیں گے، یعنی کہ رمضان ڈبل کمائی کمائیں گے، اپنے چینل سے بھی کمائیں گے، اور لوگوں کی جو ان کی بہن بنے گی، کوئی ماں بنے گی، کوئی کچھ بنے گا، مامی چاچی بن کے باہر ملکوں سے ان کو فنڈز دیں گی اور یہ مزے کریں گے، اور کہہ دیں گے ایک جو کہتے ہیں نا آٹے میں نمک، تو آٹا تو اپنے پاس رکھیں گے اور اس میں جو نمک ڈالنے کے برابر ہوگا وہ نمک دے دیں گے دوسرے غریب غربا کو، تاکہ لوگوں کو کہہ سکے کہ ہم نے جو ہے آپ کو جو آپ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے فنڈ لوگوں تک پہنچا دیا، اور پھر انہی نلکے والی آنٹی کی طرح سے یہ بھی ایک آدھ کو دیتے ہوئے دکھا دیں گے، جسے وہ بھی جا کے دکھاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، کسی کو بہت ملتا ہے فنڈ بھی اور کسی کو کم ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے فائدے تو ہوں گے۔ تو چلیں جی، زندگی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے، اور یہ وائی ٹی ہے، ادھر بھی یہی ہوتا ہے، چینلز کا چکر اور وائی ٹی میں اسی طریقے کا ہے، یہ ولاگرز کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ گاڑی چلتی ہے، دھندا ہے، گندا ہے پر دھندا ہے، یہ تو وہی مثال ہے۔ تو دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے اور مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔